آج میں مسرور جہاں کی بڑی خوبصورت سی کہانی موری کی اینٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کہانی کی سب سے بڑی خوبی اس کی زبان ہے، وہ آپ دیکھیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ امّو جب اس حویلی میں آئی تھیں تو آمنہ بیگم تھیں۔ بیگم نے انہیں مہاپارا کی دیکھ بھال کے لیے ملازم رکھا تھا۔ اس وقت مہاپارا 2.5 سال کی تھی۔ وہ اپنی توتلی زبان سے امّو کہنے لگی تو وہ پوری حویلی کی امّو ہو گئی۔ یوں بھی حویلی میں بیگمات کی کمی نہیں تھی۔ کون انہیں آمنہ بیگم کہہ کر مخاطب کرتا، مانا کہ وہ شریف زادی تھی، لیکن رتبہ تو بیگموں والا نہیں تھا، چنانچہ وہ بیوہ تھیں۔ چونکہ وہ بیوہ تھی اور کوئی اولاد بھی نہ تھی، سو وہ حویلی کی ہو کر رہ گئیں اور کبھی اس حویلی سے جانے کا خیال نہیں آیا۔ اب مہاپارا خدا رکھے 11 برس کی ہو گئی تھی اور اپنی اماں حضور سے زیادہ ان سے مانوس تھی۔ جھنڈولوں بالوں والی 9-10 سال کی ایک میلی کچیلی سی بچی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے امّو کو دیکھا۔ امّو نے فوراً کہا، بیگم یہ بیچاری بڑی دیر سے پھاٹک پہ کھڑی تھی، رمضانی نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے، شاید بھوکی ہے، اسے کچھ کھانے کو دے دو۔ بیگم نے ایک اوچتی سی نگاہ بچی پر ڈالی تو میل کی تہوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، نہ رنگ روپ نہ ناک نقشہ۔ خدا جانے کب سے بدن پر پانی نہیں پڑا تھا، کپڑوں کی حالت تو اور بھی خراب تھی۔ کمبخت کتنی گندی ہے، اس کی حالت دیکھ کر انہیں گھن آئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، مہاپارا کا کوئی پرانا جوڑا بھی دے دینا۔ امّو اسے اپنے ساتھ باورچی خانے لے گئیں، ایک کنارے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ایک پیالی میں تھوڑا سا سالن نکالا اور 2 روٹیاں اس کے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگیں، لے کھا لے، اور ادھر نل ہے، پانی پی لینا، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھا تیرا نام کیا ہے چھوکری؟ بانو۔ ٹھیک ہے، لے یہ کپڑے لے اور گھر چلی جا۔ بچی نے کپڑے بغل میں دبائے اور باہر نکلنے کے بجائے دہلیز پر بیٹھ گئی۔ بانو دن بھر بغل میں کپڑے دبائے حویلی میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ رات ہوئی تو ایک کونے میں پڑ کر سو گئی۔ صبح وہ پھر باورچی خانے میں موجود تھی۔ امّو نے اسے دیکھا تو مارے حیرت کہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے کمبخت، تو کل سے یہیں ہے؟ بانو نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک کنارے بیٹھ گئی۔ امّو کا جی چاہا اب اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی سے باہر نکال دے، پھر اس کی معصوم شکل دیکھ کر ترس آ گیا اور ڈپٹ کر بولی، جا منہ دھو کر آ جا۔ بانو چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر واپس آ گئی۔ امّو نے کٹورے میں چائے اور باسی روٹی اسے پکڑا دی، چائے پی لے اور پھر اپنی گھر جا۔ دوپہر میں ملازموں کو کھانا دیا گیا تو وہ پھر موجود تھی۔ امّو نے اس کی باہ پکڑی اور سیدھے بیگم صاحبہ کے پاس لے گئی۔ بیگم یہ تو بڑی ڈھیٹ ہے، کل سے یہیں جمی ہے، لاکھ کہا اپنے گھر جا لیکن جانے کا نام نہیں لیتی، جب دیکھو باورچی خانے میں موجود ہے، مانو اس کے باوا نے دیگیں چڑھوا رکھی ہیں۔ بیگم نے اسے پاس بلا کر نرمی سے پوچھا، تیرا گھر کہاں ہے، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ نہیں ہے، بانو نے منہ بسور کر کہا، نگوڑی کیا آسمان سے ٹپکی ہے؟ بانو چپ چاپ بیگم کی صورت تکنے لگی، انہیں ترس آ گیا۔ امّو شاید بیچاری لاوارث ہے، خدا جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی یہاں آئی ہے، لڑکی ذات ہے، 4 دن میں جوان ہو جائے گی تو کیا کرے گی، زمانہ بہت خراب ہے، اسے یہاں پڑا رہنے دو، جہاں اتنی جان پڑ رہے ہیں وہاں ایک اور صحیح، مہاپارا کو بھی دوسراہٹ ہوگی۔ نہا دھو کر اور صاف کپڑے پہن کر تو اس کی کینچلی ہی بدل گئی، وہ نکھر کے گندم کی سنہری بالی کی طرح چمکنے لگی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تارا سی چمکنے لگی۔ امّو نے اسے لے جا کر مہاپارا کے حوالے کر دیا۔ مہاپارا کو بیٹھے بٹھائے ایک سہیلی مل گئی۔ سارا دن بانو مہاپارا کے ساتھ ہی رہتی، وہ مولوی صاحب اور ماسٹر صاحب سے پڑھتی تو بانو سے قریبی بیٹھی رہتی۔ اس کی دلچسپی دیکھ کر وہ دونوں بھی اسے پڑھانے لگے، جلد ہی انہیں اس کی ذہانت کا اندازہ ہو گیا۔ مہاپارا کے ساتھ بانو نے بھی پرائیویٹ ہائی اسکول کا امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ جب دونوں بیگم کو اپنا رزلٹ دکھانے گئیں تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی بانو ہے۔ بیگم کو اپنے فیصلے پر خوشی ہوئی، اگر وہ اسے سہارا نہ دیتی تو غریب لڑکی سڑکوں پر رل رہی ہوتی۔ انہوں نے مہاپارا کے ساتھ اسے بھی انعام دیا، سونے کی بالیاں اس کے سونے جیسے رنگ پر خوب کھل رہی تھیں۔ بیگم، ہمارے سرکار کی تو خیر اپنی الگ ہی دنیا ہے، لیکن اب آپ کو ہی صاحبزادی کی فکر کرنا چاہیے، امّو نے ایک دن موقع دیکھ کر بیگم صاحبہ سے کہا۔ دیکھنے سننے میں سال لگ جائے گا، اچھے لڑکوں کا نگوڑ مارا کال پڑ گیا ہے، امّو فکر مندی سے بولی۔ تم ٹھیک کہتی ہو امّو، اچھے خاندان کے لڑکے تو اور زیادہ برباد ہوتے ہیں، بس باپ دادا کی کمائی پر عیش کرنا چاہتے ہیں، تعلیم سے انہیں بیر ہے، کام کرنا ان کی شان کے خلاف، بنتے رئیس زادے ہیں۔ اب تو جو کچھ کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے، خدا رکھے اگلے چاند میں 18ویں میں لگ جائیں گی۔
امو مجھے تو ماں پارا کے ساتھ ساتھ بانو کی بھی فکر ہے، بیگم نے ماں کی ذمہ داری سے کہا۔ جب یہ آئی تھی تو کب ہم نے سوچا تھا کہ ایک دن یہ بھی جوان ہوگی اور اس کی شادی بیاہ کی ذمہ داری بھی ہماری ہوگی۔ خدا جانے کس کا خون ہے، کون سی ذات برادری سے تعلق ہے، شادی کے وقت تو 10 طرح کے سوال اٹھیں گے۔ امو فکر مند ہوئی۔ 1000 سوال اٹھیں لیکن اسے الٹی سیدھی جگہ پر جھونکنا بھی تو ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ پڑھ لکھ کر وہ بھی اچھا برا سمجھنے لگی ہے، اور ایمان کی بات تو یہ ہے کہ بانو کسی بات میں کم نہیں ہے۔ بیگم نے بانو کی تعریف کی۔ ہماری صاحبزادی نے اور زیادہ اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، بالکل اپنے برابر سمجھتی ہیں۔ ایک روز سامنے والے 2 منزلہ مکان سے، جسے کالا پھاٹک کہا جاتا تھا، زنانی سواریاں حویلی کی جوڑی پر اتری۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہاں سے کوئی حویلی آیا تھا۔ کالا پھاٹک والے کھاتے پیتے لوگ تھے لیکن برابری کے نہیں تھے۔ گھر آئے مہمانوں کو عزت دینا حویلی کی پرانی ریت تھی۔ بیگم صاحبہ خود بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ مہمان اپنے ساتھ جو مٹھائی کے خوان اور پھلوں کی کشتیاں لے کر آئے تھے وہ بھی ملازموں سے اندر رکھوا دیں۔ ایک خاتون نے سب کا تعارف کرایا۔ یہ ڈاکٹر اعجاز حسین کی والدہ ہیں، یہ بڑی چچی اور یہ بھابھی اور یہ بہن ہے۔ ڈاکٹر اعجاز کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ گورا چٹا اسمارٹ نوجوان ڈاکٹر جب وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا نکلتا تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ رئیس اور امیر خاندانوں کے مغرور اور بددماغ حضرات اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ آج ڈاکٹر اعجاز کا رشتہ لے کر ان کی والدہ خود حویلی آئی تھیں۔ اونچے گھرانوں کے نکمے اور آوارہ لڑکوں کے مقابلے میں متوسط خاندان کی یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا بدر جہاں بہتر تھا۔ جب ڈاکٹر اعجاز کی والدہ نے دست سوال دراز کیا تو بیگم ماں پارا کی قسمت پر رشک کیے بغیر نہیں رہ سکیں۔ وہ اپنی لخت جگر کے لیے ایسا ہی لڑکا چاہتی تھی، لیکن جب انہوں نے ماں پارا کے بجائے بانو کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی تو کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ امو نے تڑپ کر کہا، ہماری صاحبزادی کا نام ماں پارا بیگم ہے، بانو تو ہم جانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رشتہ ہمیشہ برابر والوں میں ہی کرنا چاہیے۔ ہماری یہ اوقات کہا کہ حویلی والوں کی برابری کریں۔ اعجاز کی والدہ نے کثر نفسی سے کہا۔ چچی نے گفتگو آگے بڑھائی، بیگم صاحبہ آپ بانو کی سرپرست ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ مایوس نہیں کریں گی۔ اب کہنے سننے کو باقی کیا رہ گیا تھا؟ بیگم نے بڑی تحمل سے کہا، ہم نواب صاحب سے بات کریں گے۔ نواب صاحب تو بانو کا نام سنتے ہی آپ اس سے باہر ہو گئے۔ وہ موری کی اینٹ اس لائق کب ہے کہ ڈاکٹر اعجاز کے چوبارے کی زینت بنے؟ آپ نے انہیں اس کی اصلیت نہیں بتائی؟ وہ لوگ اس کی اصلیت پہلے سے جانتے ہیں۔ ہم اس 2 ٹکے کی چھوکری کو اپنی بیٹی کا حق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ سولت نواب بہت طیش میں تھے۔ آپ کس حق کی بات کر رہے ہیں اور یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ اور اس جیسی اور بھی کئی موری کی اینٹیں کہاں سے آئی ہیں؟ انہیں جنم دینے والے بھی تو آپ ہی جیسے لوگ ہیں۔ اکثر و بیشتر تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ موری کی یہ اینٹیں کس گٹر کی زینت بن کر اپنے نصیبوں کو روتی ہیں۔ ہر ایک کی قسمت بانو جیسی نہیں ہوتی۔ خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر اعجاز نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں آج ہی اعجاز کی والدہ کو اپنی رضامندی سے آگاہ کروں گی۔ بیگم ایک عزم کے ساتھ اٹھیں اور ہوا کے نرم جھونکے کے مانند باہر نکل گئیں۔ مسرور جہاں کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔